أنفسهم خلق الإيمانكم كتاب الله عليكم ما ورثاكم إن تبلغوا محسنين غير مسافرين ومساكن ولا جناح عليهما إن الله كان عليما حكيما ومن لم يكن قولا لن يهلك ما ملكت إيمانكم فتياتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضهم من بعض هن عليهم صلواتهن أجورهن بمعروف محسنات غير مسافرات ولا مستغفرات بالأخلاق فإذا أوسن فإن علينا بالخشية नहीं मन सना पांचवा पारा यहाँ से ذلك لمن خشي الله وأن تسجدوا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تحملوا رجلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وما خلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوا وكان ذلك على الله يسيرا إن كيدان كبائر عنكم سيئاتكم وندخلنكم مدخلا كريما ولا تتمنعوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إذا كان لكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك मून का चौथाई हिस्सा والذين عقدت أيمانكم والصالحين إن الله كان على كل شيء شهيدا والرجال ولكل جعلنا موالي بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أيمانهم الصالحات إن الله كان على بالغيب شهيدا والرجال قوامون على النساء والله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما
والذين يخافون الفقير والمسكين وإن آتوناكم فلا تلوا عليهم هديا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا ولا تشركوا به شيئا من أهلها إن يريدا إصلاحا الله بينهما إن الله كان عليما قديرا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذي والصاحب والجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين ينفقون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ولا يظلم مثقال ذرة فإن تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا والرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں پارہ والمحصنات، اس کا رکوع نمبر جو تلاوت کی ہے وہ 5واں اور 6، یعنی کہ پہلا دوسرا جو ہے وہ پارے کے حساب سے اور 5واں 6 جو ہے وہ سورت کے حساب سے. سورہ نساء چل رہی ہے نا، تو پارے کا پہلا دوسرا رکوع ہے اور سورت کا 4، 5واں اور 6 رکوع ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. اچھا، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. والمحصنات سے شروع کیا ہے یہاں سے. محصنات تو کہا جاتا ہے عورتوں میں سے جو جن سے روکا گیا ہو، حرام جن کو قرار دیا گیا ہو، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں الا ما ملکت ایمانکم، جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو. البتہ ایسی عورتیں اس حکم سے باہر ہوں گی، مستثنا ہوں گی جو جنگ کے بعد لونڈی بن کر تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں. بھلے وہ کسی کے نکاح میں بھی تھی نا، لیکن اب اس لڑائی کی برکت سے کیا ہو گیا کہ ان کا نکاح گویا ٹوٹ گیا، کیونکہ اب وہ قبضے میں آ گئی، ملکیت میں آ گئی مسلمانوں کے. ٹھیک ہے، امیر لشکر اس کا ذمہ دار ہو گیا، کیونکہ تملیک ہو گئی. ملکیت بدلنے سے نا اس کا حکم بدل جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دے رہا ہوں، آپ پر زکوٰۃ حرام تھی، آپ زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے تھے، لیکن آپ نے ایک دفعہ زکوٰۃ کا مال کھایا. وہ اس طرح کہ آپ کی کوئی رشتہ دار تھیں، غالباً پھوپھی تھیں یا کیا، تو وہ ہنڈیاں پکا رہی تھیں، گوشت ابل رہا تھا اس میں. نبی علیہ السلام آ گئے اور فرمائے کہ کیا پکا رہی ہو آپ؟ تو انہوں نے بتلایا گوشت پک رہا ہے. تو آپ نے اس میں سے بوٹی اٹھا کے کھانے لگ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ لوگوں کے لیے تھا، میرے لیے تھوڑی ہے، کیونکہ ان کو دی ادا ہو گئی. اب کوئی دوسرا کھائے گا تو اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی.
اچھا اس کا حکم بدل گیا نا, تملیک ہو گئی, ملکیت بدل گئی, تملیک ہو گئی, تو وہ مقصد پورا ہو چکا. یعنی کہ اس کی مثال یوں ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, یہ زکوٰۃ دینے کے والے ہیں, صاحب نصاب ہیں, انہوں نے زکوٰۃ مجھے دی مثال کے طور پہ, تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب یہ میرے پاس آئے, یہ بھلے سید ہیں, آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے, آپ صاحب نصاب ہیں, آپ آئے, یہ آئے, میں نے آپ لوگوں کو وہ زکوٰۃ کا مال کھلا دیا, تو آپ کے لیے جائز ہے, تو بولے نہیں نا کہ بھائی زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا ہو گئی نا, جو مقصد تھا آپ کو دیا زکوٰۃ دیا تو ادا ہو گیا. اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی, جب میرے کو مل گئی, حق ادا ہو گیا, تو زکوٰۃ کا حکم پورا ہو گیا. اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو میرے پاس, اب وہ تو میرا مال ہو گیا نا. غیر سید کو کوئی ہاں, اب تو وہ میرا مال ہو گیا نا, ملکیت بدل گئی, چینج آف آنرشپ, اس سے شاید آپ اس کو سمجھ جائیں. چینج آف آنرشپ کا اصول پتہ ہے نا, قانون, لا. چینج آف آنرشپ کیا کر دیتی ہے, اس چیز کی جو آنرشپ تھی نا اس کو کمپلیٹ کر دیا اس نے, اب وہ اس کی حیثیت بدل گئی, اب وہ میرے پاس آنے کے بعد زکوٰۃ نہیں رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, بھائی وہ تو تمہارے لیے زکوٰۃ تھی نا, ادا ہو گئی, میرے لیے اب تھوڑی ہے یہ زکوٰۃ, اب تو یہ پکڑ ہے, اب یہ تم ہاں ڈائریکٹ لے کر نہیں آپ کھا سکتے. آپ نے جو ہے نا ایک بار صدقے کا بھی جو ہے نا وہ کھایا, اور جو ہے نا ہاں. اس میں بھی یہی فرمایا کہ جو ہے نا وہ صدقہ تمہارے لیے ادا ہاں ہو گیا. ادا ہو گیا. اب تو ہر چیز ہو گئی نا ادا. جیسے مثال کے طور پہ 2 نمبر مال تھا کسی کا, وہ اس نے کسی کو دے دیا, تو اب اس نے ہمیں کھلا دیا یا ہمیں دیا, تو اب ہمارے لیے وہ 2 نمبر نہیں رہا, وہ 2 نمبر تھا جس کو اس نے دیا. ادھر اگر ادا ہو گیا, نہیں ہوا جو بھی, اب وہ ملکیت بدل گئی. اب وہ جانے دونوں ہاں, اب ہمارے اوپر نہیں آئے گا کہ بھائی ہمیں کھلا دیا اس نے تو وہ سود کا مال تھا اور فلانا. مقصد جس اس میں بھی دیا کہ یہ مستحق تھے. کسی کو دے رہے ہیں, مستحق کو دے دیا. ہاں, کسی کو دے رہے ہیں, اس وقت بتا دینا چاہیے اس کو یہ زکوٰۃ نہیں بتانے زکوٰۃ کا اگر تو وہ اس کو کنفرم ہے کہ یہ مستحق ہے زکوٰۃ کا, تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, حالات دیکھ رہا ہے اس کے. اور اگر اس کو شک ہے کہ یار کہیں یہ قریشی تو نہیں ہے, کہیں یہ سید تو نہیں ہے, تو پھر بتائے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ لے سکتے ہو نا. وہ کہتا ہے ہاں میں میرے اوپر بنتی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, دادا ہو گئی. لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے نہیں یار میں تو زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا ہوں, میں تو فلانا ہوں ڈمکانا ہوں, یا میرے پاس تو حیثیت ہے, تو پھر وہ ادا نہیں ہوگی. تو لونڈی اب کیا تھی, کسی اور کی بیوی تھی, لیکن جب ان کے ہاتھ آ گئی تو اب اسلام ایسا زبردست پاورفل دین ہے کہ یہ ملکیت کو بدل دیتا ہے. تملیک ہو گئی, اب ان کے ہاتھ آ گئی تو اب ان کی ہو گئی وہ چیز, ٹھیک ہے نا, یہ ہے. تو لیکن اب زمانے میں الٹا چل رہا ہے. اب مسلمان جب سے اپنی حیثیت کھوئی ہے تو اب ہماری ادھر جا رہی ہے, ادھر سے ادھر نہیں آ رہی ہیں, وہ راستہ بدل گیا نا, الٹ ہو گیا. تو بہرحال اللہ کرے راستہ ویسے ہی دوبارہ کھل جائے انشاءاللہ, اور ہم بھی ویسے ہی بن جائے. تو وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, یہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے, اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں, بشرطے کہ اپنے مال مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو. فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو, پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دو. بدکاری کی نیت یہ بہت ساری آج کل بھی لوگ حرکتیں کرتے ہیں. ایک صاحب میرے سے کہنے لگے, ان کا نکاح تھا, تو کیا کہتے ہیں عجیب سی بات دیکھیں کہ بھائی حاجی صاحب نکاح تو کر رہا ہوں, لیکن ابھی نہ اس کو رجسٹرڈ نہ کریں, نکاح فورم کو نا قانوناً رجسٹرڈ نہ کریں, حکومت رجسٹرڈ ہوتا ہے نا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے وہ اصل میں آج کل حالات ایسے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, پتہ نہیں چلے نہ چلے. میں نے کہا یار تمہاری تو نیت ہی پہلے ہی خراب ہے. ایک اتنا بڑا کام کرنے چاہ رہے ہو, اتنا بڑا عمل کر رہے ہو, اور دوسری شادی کر رہے ہو, ایک بیوی ہے بھی, اور یہ دوسری تمہارے ساتھ چلو کام کرتی ہے, لڑکی غریب ہے, تم نے اس کو راضی کر لیا, اس سے نکاح کر رہے ہو, اور پھر یہ حرکت کر رہے ہو. تو یہ تو نیت ہی آپ کی خراب ہے, انٹینشن ہی. جب نیت ہی خراب ہو جائے, اخلاص ہی نہ ہو,
تو وہ تو چلنے والا یہ رشتہ کہاں چلے گا. نہیں چل رہی. میں نے اس کو سمجھایا, مانا نہیں بات. میں نے کہا اچھا بھائی تیری مرضی ہے. تو یہی ہے. پھر یہ بدکاری کی بھی نیت ہو سکتی ہے کہ یار میں اس کے ساتھ یہ معاملات کروں اور نکاح کر کے ہی کروں حلال طریقے سے, تو یہ بھی تو گناہ ہوا کہ آپ حلال کام کو غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہو, آپ نیت ہی خراب رکھے ہوئے ہو. حالانکہ نکاح کی نیت تو صاف ستھری ہو اور بھائی میں نے چلانا ہے, بھلے آگے نہیں چلتا وہ اللہ کی مرضی, میں تو پوری کوشش کروں نا. تو پھر جو ہے 2-2.5 سال بعد وہ لڑکی رابطہ کر کے جی مجھے تو اس سے علیحدگی ہو گئی, اس نے رجسٹر بھی کروا لیا تھا. اس کے بعد 2 سال بعد اس کے پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دیں, فارغ کر دیا. اب وہ خاتون میرے سے رابطہ کرا کہ اب میرا کیا بنے گا. میں نے کہا آپ کا کیا بنے گا, آپ کا تو وہ ہو گیا, علیحدگی ہو گئی, 3 طلاق ہو گئی. اب عدت پوری کرو, جہاں نکاح کرنے کرو, آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے اپنی عدت پوری کر کے. نہیں وہ تو جو ہے نا میں تو ادھر جانا چاہتی ہوں دوبارہ اس طرح فلانا ڈمکانا. میں نے کہا بھائی وہ تو 3 طلاق دے دی, آپ کیسے جا سکتے ہو. تھوڑے عرصے بعد اس نے بتایا میں تو واپس اس کے پاس چلی گئی. اور یہ بڑا عام ہو رہا ہے زمانے میں, بس اپنی مرضی سے چلی گئی, دوبارہ نکاح کر لیا 3 طلاق کے باوجود بھی. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے, میں نے ایک جگہ ان کے ملفوظات میں پڑھا, فرمایا کہ لوگ ایسے بھی اپنا منہ کالا کریں گے, عورتیں بھی مرد بھی, اور کر رہے ہیں. ان کے زمانے سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ عورتیں اس طرح 3 طلاق کے بعد بھی اپنے شوہروں کے گھر کے اندر رہ رہی ہیں, جو اس کا شوہر اب نہیں ہے, اور منہ کالا کر رہی ہیں, وہ بھی منہ کالے کر رہے ہیں. اور خاندان والے بھی ان کا بائیکاٹ نہیں کر رہے, نہ ان کو دفان کر رہے ہیں, نہ ان سے تعلق توڑ لے, جبکہ اس بنیاد پر ان سے لا تعلقی بھی کرنا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور جو چیز بڑا ہو جانے کے وہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ فتویٰ لینے جو ہے نا وہ اہل حدیث کے پاس ہاں ادھر بھاگ جاتے ہیں پھر, تو یہ بھی الگ گناہ ہے, یہ بھی الگ گناہ ہے. بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے, اب کدھر کدھر جائیں. اور اگر تم میاں بیوی مہر مقرر کرنے کے بعد اس کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ایک سے ایک مسائل ہیں اس کے اندر, اگر ہم شروع ہو جائیں تو یہ ایک آیت ہی پوری نہ ہو سکے. یہ تو میں کتنی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں, کیا کروں. آگے چلتے ہیں, جب انشاءاللہ تفصیلی ترجمہ تفسیر شروع ہوگا نا, ارادہ ہے ہفتے سے, اس میں انشاءاللہ پھر بال کی کھال اتاریں گے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, اور تم میں سے جو شخص مومنہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے جو تمہارے قبضے میں ہو کسی سے نکاح کر لے. وہ آسان ہے اور سستا کام ہے اصل میں, اس لیے واللہ عالم بایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض, تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات, لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق مہر بھی ادا کر دو, بشرطے کہ وہ پاک دامن ہو. ولا متخذات اخدان, زانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی چھپی دوستی کرنے والی ہو. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, پھر جب وہ نکاح میں آ جانے کے بعد زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں تو انہیں آزاد عورتوں سے آدھی سزا دو. یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جسے زنا کا خوف لاحق ہو جائے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن اگر تم صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ خوب بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے. لونڈی کا حصہ آزاد عورت کے مقابلے میں آدھا ہے, اس کو نصف ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا بھی آدھا ہے. تو یہ بتایا نا فعلیہن, ہاں تو اسی لیے پھر شریعت حکم دیتی ہے نا جب اولاد ہو جائے تو اس کو آزاد کر لو, بیوی لونڈی کو بھی آزاد کر دو, اور پھر اس کی مرضی ہوگی, وہ چاہے تمہاری بیوی رہنا چاہے یا علیحدگی کر کے دوسرے سے نکاح کرے. اولاد ہوگی وہ بھی آزاد ہو جائے گی جب بیوی کو آزاد کر دیا گا. لونڈی نہ بنا کے رکھ کے جب اولاد ہو گئی, اب یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس سے اچھا تعلق ہو گیا اور یہ مجھے نہیں چھوڑے گی, اس کو آزاد کر دے.
آزاد کر کے بھی وہ اس کی بیوی پھر آزاد عورت بن جائے گی, پورا حق ہو جائے گا اولاد کا بھی. یہ اسے چھوڑنا نہیں ہوگا, رکھتے ہوئے آزاد کرنا ہوگا. مطلب آزاد کر دے گا تو اب آپشن عورت کے پاس چلا جائے گا. آج کے دور پر لونڈیاں رکھ سکتے ہیں. ہاں کیوں ختم ہو گیا وہ. بھائی اس کی دلیل ہے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ. یہ جہاد نبی علیہ السلام فرما رہے کہ قیامت تک باقی رہے گا. نہیں جیسے غزہ میں تو ہو رہا ہے نا, دیکھیں اب وہاں اگر یہودی عورتیں ملیں گی تو وہ لونڈیاں نہیں ہوں گی کیا؟ اور ملی بھی ہے, اور یہ میں آپ کو ثبوت سے کہہ رہا ہوں. ہاں تو یہ تو ہم مانتے ہیں, یہ ہماری بالکل کوتاہیاں ہیں, اور یہ تو ہم مقصد بہت نیچے چلے گئے, یہ بات تو حقیقت ہے. ہاں حقیقت تو اپنی جگہ ہے, ہم اس کو تسلیم لیں کہ یہ ہماری کوتاہی ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. ہماری کوتاہی ہے وہ تو اپنی جگہ, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل, ہاں سمجھ گئے. تو ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم. اللہ بے حد خوب بخشنے والے, بے حد رحم فرمانے والے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ احکام کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے. ویتوب علیکم, اور تمہاری توبہ قبول فرمائے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے بہت دور نکل جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تو تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ مگر یہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, آپس کی رضامندی سے تجارت ہو اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ولا تقتلوا انفسکم, ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے نفس کو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما, اور جو شخص ظلم و زیادتی کے طور پر ایسا کرے گا فسوف, تو ان قریب, فسوف آتا ہے ان قریب کے لیے, نصلیہ نارا, ہم اسے آگ میں داخل کریں گے, آگ میں ڈال دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے حساب سے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والا مقام عطا کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جو تم میں سے اللہ نے بعض کو زیادہ دیا ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے جو وہ کماتے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے جو وہ کماتی ہیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس ترکے میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب رہیں وہ لوگ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, جن سے تم نے عہد کیا ہوا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر اس وجہ سے سردار ہیں, ان پر ایک درجہ اللہ نے اونچا رکھا ہے. مرد کو آگے رکھا ہے, جینٹس فرسٹ ہیں, لیڈیز سیکنڈ ہے. لیڈیز فرسٹ نہیں ہے, مرد کو ڈھال بنایا, مرد کو آگے رہنا ہے ہر چیز میں, اس کو مقدم بنایا. اس وجہ سے سردار ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ,
پس نیک فرما بردار عورتیں خاون کی عدم موجودگی میں اللہ کی توفیق کی بدولت مال اور آبرو کی نگہداشت حفاظت کرتی ہیں۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ایک صحابی آ گئے اپنی بیوی کی شکایت کرنے کہ وہ تنگ کرتی ہے۔ جب وہ دروازے پہ پہنچے تو اندر سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی تو بس دروازہ تو کھٹکھٹا چکے تھے، واپس دوڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے باہر کہ بھائی ادھر آ جاؤ واپس، تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، بس میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں بھائی بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت میرا جو مسئلہ تھا آپ کا اپنا وہی مسئلہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ ادھر خود مسئلے پڑے ہوئے تو میں کیا مسئلہ اپنا پیش کروں؟ کہا بھائی بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ یہی مسئلہ تھا، میں تو شکایت لے کے آیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سمجھایا کہ بھائی وہ تمہارے غیر موجودگی میں دیکھو عزت کی اپنی حفاظت کرتی ہے، تمہارے بچوں کی نگرانی، گھر کی نگرانی، مال کی نگرانی، چوکیدار الگ ہے، پھر ہر تمہارا کپڑا دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، شیف بھی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، تو تھوڑا سا زبان چلا لیتی ہے، برداشت کر لو۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی سرکشی کا خوف ہو تم انہیں نصیحت کرو، ان کے بستر علیحدہ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو۔ وَاضْرِبُوهُنْ، پھر اگر وہ تمہاری فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ہاں سزا یہی ہے وَاضْرِبُوهُنْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو انہیں خواہ مخواہ پریشان کرنے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند بڑا بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا ڈر ہو کہ معاملہ اور خراب نہ ہو جائے تو ایک شخص مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے منصف مقرر کر لو۔ تب بھی فیصلہ کن، آخر تک یہی کوشش کرو کہ ان کا رشتہ ختم نہ ہو، تم ختم کرانے کا ذریعہ نہ بنو کہیں پہ بھی کہ بھائی ختم کرو یہ معاملہ، یہ بات تو کہیں نہیں کرو ورنہ بیچ میں پڑو ہی نہیں۔ اگر تم نے یہ بات کرنی ہے کوشش جوڑنے کی کرو، نہیں جوڑ سکتے ہٹ جاؤ۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان میں اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بہت علم والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ پڑوسیوں کی نا اقسام بتلائی ہیں، ٹائپس آف نیبرز جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، تو یہی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کسی اللہ کو شریک نہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، اجنبی سے، پڑوسیوں سے، رشتہ دار پڑوسیوں سے، برابر کے دوستوں سے، مسافروں سے، مسافر بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا مسافر پڑوسی ہے، مسجد میں ساتھ بیٹھتے وہ بھی پڑوسی ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ان غلام لونڈیوں کے ساتھ بھی نیکی کرو جو تمہارے قبضے میں ہو۔ تو اللہ دیکھیں بار بار بتا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے ہے نا قرآن، یا قرآن ابھی تک کے لیے بس، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے تھا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ اترانے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا فضل مال چھپاتے ہیں، اور ہم نے کفار انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور ایک بڑے اللہ والے نے یہی کہا کہ میں چن چن کے بیواؤں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی، نام تھے، پھر اس حساب سے سب کو دیتا تھا، تقسیم کرتا تھا۔ پھر میرے سامنے ایک دفعہ کسی اللہ والے نے بتایا کہ پھر تجھے بھی اللہ چن چن کے جو ہے نا دے گا جیسے تو چن چن کے کرتا ہے۔ کہتے میں نے اس لسٹ کو آگ لگائی، پھر بغیر اس کے میں دبا کے جو بھی آتا تھا اس کو دیتا تھا تاکہ اللہ بھی مجھے پھر ویسے ہی دے۔ تو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہوں اور وہ در حقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، سچ تو یہ ہے کہ جس شخص کا ساتھی رفیق
دوست شیطان ہو تو یہ بہت ہی برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر کوئی ایک نیکی بھی کرے گا نا تو اسے اللہ کئی گنا بڑھا دے گا، پھر اسے اپنی طرف سے بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا. یعنی اس قدر اللہ بڑھا دے گا انسان حیران رہ جائے گا کہ یہ تو میں تو ایک جانور دیا تھا، یہ ریوڑ کیسے تیار ہو گئے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اس دن کفار، ٹھیک ہے نا، اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے. وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ. کہ کاش انہیں دفن کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی زمین کھل جائے اور وہ اس کے اندر چلے جائیں. ایسی خطرناک اور بڑی شرمندگی ہوگی. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اور وہاں یہ لوگ اللہ سے اپنی کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے. اللہ کے سامنے ہر چیز ہوگی اس دن. صدق اللہ العظیم.